السلام علیکم 6 کلاس اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کے اردو کے سبجیکٹ کے کچھ پوائنٹس، وہ جو عنوانات ہیں ان کے اوپر ان کی وضاحت کروں گی، اور آئی ہوپ کہ جس طرح میں وضاحت کروں گی آپ اس کے علاوہ بھی یہ کام جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اچھا جی، پہلے میں آپ کو عنوانات کی فہرست بتا دوں، یعنی کنٹینٹ۔ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے OIC کے کردار پر آپ نے پیراگراف لکھنا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ OIC جو ہے، او کا مطلب ہے آرگنائزیشن، آئی کا اسلامی اور سی کا کنٹریز، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم ہے یہ۔ اور اس کے لیے ہم نے پیراگراف لکھنا ہے۔ میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی، آپ اس کے اکارڈنگ پیراگراف لکھیے گا۔ اگلا ہے اسی سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ یہ سبق نمبر 19 ہے آپ کی اردو کی کتاب میں، اسلامی ممالک کی تنظیم۔ اس کا ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ میں خلاصے کے کچھ پوائنٹس کی وضاحت کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بعد بھی اگلے جو لیسن آپ کے آئیں گے ان کا خلاصہ خود ہی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ پھر میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ درخواست کس طرح لکھتے ہیں، اور درخواست لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہانی کا جو عنوان ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے لکھنی ہوتی ہے۔ سم ٹائم بغیر کسی ہنٹس کے ہم لکھتے ہیں، لیکن سم ٹائم جو ہے ہمیں ایک خاکہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو سمرائز کر کے ہمیں بتا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم کہانی لکھتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو کہانی کا خاکہ دکھایا جائے گا اسکرین کے اوپر، اور اس کے مطابق آپ کو کہانی لکھنا بتائی جائے گی۔ پھر ہمارا گرامر ہے، اردو گرامر، اس میں حروف علت، حروف تاکید بھی ہیں، سابقے لاقے اور ضرب الامثال وغیرہ کی آپ کو بتانے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں ہمارا پہلا عنوان ہے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم کا کردار۔ تو یعنی ہم نے بتانا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے کشمیر میں جو مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر میں مواصلاتی بندش۔ مواصلات سے مراد ہے سورس آف کمیونیکیشن، جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے اتنی ان پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بھارت نے، کہ وہ بیچارے نہ تو موبائل یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نیٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نیٹ کے ذریعے کسی سے رابطہ رکھ سکیں، یہاں تک کہ ان کے جو خطوط ہیں وہ بھی اسکین کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو کشمیر اور فلسطین کا ایک جیسا ہے کہ فلسطین میں یہودی جو ہیں وہ فلسطینی مسلمانوں کو اندھا دھند گرفتار کرتے ہیں، اور کشمیر میں جو بھارتی فوجی ہیں وہ ان کو اندھا دھند گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، نہ بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے ان کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، پھر جا کے ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں پیچھے ان کے رشتہ دار، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیاروں کو کہاں لے کر گئے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ پھر وہ کرتے ہیں کشمیریوں کو دبانے کے لیے نہتے، یعنی خالی ہاتھ، بغیر جن کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہوتے، ان کے خلاف جو ہے جعلی مقابلے میں ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس کی مذمت کریں۔ یہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے ان کے جعلی مقابلوں کی مذمت کریں اپنے پلیٹ فارم سے، اور تمام جو مسلم ممالک اس کے رکن ہیں ان کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر ہے کہ لائن آف کنٹرول سے مراد ہے سرحدی لائن، جو کہ مقبوضہ کشمیر اور یہ ہمارا جو جموں کشمیر ہے، آزاد جموں کشمیر، اس کے درمیان جو سرحدی لائن ہے، وہاں پر بھارت جو ہے جنگ بندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ اندھا دھند بلا اشتعال وہ فائرنگ کرتا ہے پاکستان کی طرف، آزاد جموں کشمیر کی طرف وہ فائرنگ کرتا ہے، تو وہاں پہ ہمارے جو ہے پاکستانی شہری جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے اس تنظیم کو چاہیے کہ عالمی سطح پر آواز اٹھائے تاکہ بھارت کو ان خلاف ورزیوں سے روکا جا سکے، اور اسی طرح اسرائیل پر بھی یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے کہ اس مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے دو طرفہ بات چیت پر زور دیا جائے کہ وہ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھ کر بات چیت کریں تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ پھر ہے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے جو ہے بنیادی انسانی حقوق، ان کا دفاع یقینی بنائیں۔ ان بیچاروں کو تو کئی دن وہاں پہ کرفیو لگا رہتا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ بیچارے اپنی ضرورت کی اشیاء بھی نہیں خرید سکتے، جب کرفیو ہوتا ہے تو ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی سب کچھ فلسطین میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم جو ہے OIC، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے
پلیٹ فارم سے تمام مسلمان ممالک کو ساتھ ملا کر تو اس کے خلاف آواز اٹھائے اور انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو یقینی بنائے. دونوں ممالک پر، بھارت پر بھی اور اسرائیل پر بھی دباؤ ڈالا جائے اس سلسلے میں. اور فلسطین جیسے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادی ملنا چاہیے، اور اسی طرح اسرائیل کی جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو بھی حق خود ارادی ملنا چاہیے کہ وہ جیسے چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارے، اور کشمیر کے لوگ جس ملک کے ساتھ چاہتے ہیں وہ الحاق کر لیں. کیونکہ کشمیر جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو کشمیر کے جو مسلمان تھے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کا جو ہندو راجا تھا ہری سنگھ، اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا. اور اب جو بھارت ہے، اور جب بھارت نے کافی دفعہ وعدہ کیا اقوام متحدہ میں بھی کہ کشمیریوں کو حق ارادی دیا جائے گا کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہیں اپنا الحاق کریں، لیکن وہ اپنے وعدے پر عمل درآمد نہیں کرتا. اسی طرح اسرائیل نے بھی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، اپنے وعدے سے یہ مکر جاتے ہیں بعد میں. تو یہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم کو چاہیے کہ تمام مسلم ممالک جو اس کے رکن ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کے خلاف آواز اٹھائے. جی، تو اگلا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی ممالک کی تنظیم. جو سبق ہے اس کا خلاصہ ہے. خلاصہ بچوں دراصل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی لیسن کا 1/3 پارٹ یعنی تیسرا حصہ خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. اس میں اہم پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہم اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں یا ہم اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم جو ہے خلاصہ لکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں آپ کی کتاب میں سے میں نے کچھ اہم پوائنٹس لکھے ہیں، میں اب ان کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ خلاصہ لکھنے کے قابل ہو جائیں. پہلا ہے کہ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہیں جو ایک کلمے، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کی وجہ سے آپس میں جڑی ہوئی ہے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں وہ ایک ملت تصور کیے جاتے ہیں. اسلام میں بھی اور ان میں آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے. اسلام بھی ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی جو ہے وہ درس دیتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں بھی اسلامی ممالک کے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، تقریباً 52 اسلامی ملک ہیں، ان کے اتحاد کی ضرورت تھی. اور یہ ضرورت کب زیادہ محسوس کی گئی؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد. تو انہوں نے ایک تنظیم قائم کرنے کا ارادہ کیا. تو اس تنظیم کے قیام کی جو تجویز تھی وہ سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی. 1926 میں اس تنظیم کا جب قیام ہوا تو 1926 میں اس کا پہلا اجلاس مکہ مکرمہ میں بلایا گیا. اس کے بعد اس کا دوسرا اجلاس بھی 1931 میں بلایا گیا. لیکن اس کے بعد یہ تنظیم جو ہے نا کافی عرصے تک یعنی اپنا فعال نہیں رہ سکی، اپنا کام نہیں کر سکی. تو یہ تقریباً بہت کمزور ہو چکی تھی. تو 1965 میں اس کا دوبارہ قیام عمل میں آیا. تب حج کے موقع پر 35 ممالک کے اسلامی ممالک کی مقتدر شخصیات نے کہا کہ یہ تنظیم دوبارہ ہمیں اس کو قائم کرنا چاہیے اثر نو. تو اس کا قیام عمل میں آیا. اس تنظیم کے مقاصد جو ہیں وہ مسلمان ممالک کے باہمی اختلافات اور علاقائی تنازعات کو ختم کرنا ہے، مل جل کر بات چیت کے ذریعے ختم کرنا ہے تاکہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ متحد ہو جائیں. تو ابھی یہ اس کوششیں جاری تھی تمام اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے. تو 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کر دی. تو تمام عالم اسلام جو ہے یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. تو پھر اس تنظیم کا جب اس کو دوبارہ قائم کر دیا گیا تھا تو اس کا پہلا اجلاس 1969 میں ہی مراکش کے شہر رباط میں منعقد کیا گیا، جو کہ وہاں کے شاہ حسین کی صدارت میں ہوا. اور اس کا دوسرا اجلاس 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں منعقد کیا گیا. اور یہ جو ہے اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے، کیونکہ تمام دنیا بھر کے اسلامی ممالک جو ہیں اس کے رکن ہیں. اس کا اب مرکزی دفتر جو ہے وہ جدہ میں ہے. جدہ سعودی عرب کا شہر ہے. اچھا، مسلم ممالک جو ہیں جو سارے اس تنظیم کے رکن ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. دنیا کے تمام بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، معدنی ذخائر اور جو زیر زمین تیل نکلتا ہے وہ ان مسلم ممالک کی ملکیت ہے، بلکہ زیر زمین تیل کا 75% ان مسلم ممالک سے نکلتا ہے. بچوں، اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے.
کمی ہے تو صرف آپس میں اتحاد کی اور یکجہتی کی کمی ہے۔ اگر تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تو وہ یورپی ممالک کے سامنے، نان مسلم ممالک کے سامنے ایک مضبوط بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے کہ اور یہ مل جل کر اپنے تمام مسائل ان سے حل کروا سکیں گے اور ان کی سازشوں کا شکار بھی نہیں ہوں گے، جیسے کہ یہ وہ سازشیں کر کے تو مسلمانوں کو کمزور بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلم ممالک کو اس تنظیم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور اس تنظیم کے جو دیگر مقاصد ہیں اس میں ہے تجارتی، معاشی، معاشرتی جتنے بھی مسائل ہیں مسلم ممالک کے ان کا حل کرنا، تمام نوجوان مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنانا اور سائنسی ٹیکنالوجی کی تعلیم پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ اوکے گائز اسٹوڈنٹس، اب ہماری جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے درخواست لکھنے کا طریقہ کار۔ درخواست ہم مختلف موقعوں پر لکھتے ہیں، جیسے ہمیں چھٹی کے لیے درخواست چاہیے، ضروری کام کے لیے چاہیے، اسکول میں ہیں تو ہمیں لیونگ سرٹیفکیٹ یعنی کہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، یا ہمیں فیس معافی کی درخواست چاہیے، اور کچھ درخواستیں ہوتی ہیں جو ہم کسی محکمے کو لکھتے ہیں۔ تو درخواست لکھنے کے لیے پہلے ہم جس کے نام درخواست لکھتے ہیں ہمیں اس کا عہدہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے نام درخواست لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ وہ جو درخواستیں ہیں چھٹی کی درخواست، ضروری کام کی اور اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی، وہ تو آپ کو لکھنی آتی ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں اپنے جونیئر کلاسز سے ہی۔ آج میں آپ کو محکمے کی طرف درخواست لکھنے کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ یہاں پہ ہے پی ٹی سی ایل کے نئے کنیکشن کے لیے درخواست۔ پی ٹی سی ایل یعنی نئے ٹیلی فون کے نئے کنیکشن کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ تو درخواست ہم لکھیں گے پی ٹی سی ایل کے جنرل مینیجر کے نام، ہم لکھیں گے باخدمت جناب جنرل مینیجر صاحب پی ٹی سی ایل کمپنی الف بے جیم۔ الف بے جیم اس لیے لکھا ہے کہ ایگزامز میں جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اپنا شہر کو یا اپنے علاقے کو شو نہیں کرواتے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے شہر کی جگہ الف بے جیم لکھا ہے۔ اگر آپ نے ویسے لکھنی ہے تو آپ وہاں پہ لاہور سے ہیں تو لاہور لکھیں گے، دوسرے شہر سے ہیں تو وہ لکھیں گے۔ پھر ہم ان کو عزت سے مخاطب کرنے کے لیے لکھتے ہیں جناب عالی۔ اس کے بعد ہمارا درخواست کا متن آ جاتا ہے۔ متن سے مراد ہے کہ ہم نے درخواست کس سلسلے میں لکھی ہے، تو وہاں پہ جو ہوتا ہے معتبانہ گزارش ہے کہ مجھے جو ہے نا ٹیلی فون کے میں اپنے گھر میں ٹیلی فون کا نیا کنیکشن لگوانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو میرا گھر فلاں محلے میں جو ہے اپنے محلے کا نام لکھیں گے، یا اگر ایگزام میں لکھ رہے ہیں تو الف بے جیم ہی لکھو گے۔ اس میں واقعہ ہے میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی فون کا یہ کنیکشن لگوانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو لگوانے پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے، اور اس کی ادائیگی اور اس کے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد، یعنی کہ میں آپ کو جب تمام اصول و ضوابط کو فالو کر لوں گی یا کر لوں گا تو اس کے بعد جو ہے اس کتنے دن بعد فون کا کنیکشن لگا دیں گے، اور جب کنیکشن لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے تمام اصول و ضوابط پر عمل کریں گے اور ان کی پابندی کریں گے، اور جو بل وغیرہ ہیں اور آپ کے جو واجبات ہیں وہ بر وقت ادا کریں گے، اور فون کے جو ہے بیجا استعمال سے بھی گریز کریں گے، یعنی کہ ہم فضول میں فون کا استعمال نہیں کریں گے، ضروری کام کے لیے کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہم ان کی کو لکھتے ہیں ان کی کہ آپ کو عین نوازش ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم درخواست گزار جو ہے وہ لکھتا ہے العارض۔ العارض کا مطلب ہے عرض کرنے والا، درخواست بھیجنے والا۔ اس کے نیچے اپنا نام لکھیں گے، لیکن وہی آ جاتا ہے کہ اگر آپ ایگزامز میں لکھتے ہو تو اپنا نام نہیں لکھو گے، آپ الف بے جیم لکھ دو یا چھوٹی بڑی لکھ دو۔ جی گائز، اگلی جو ہماری ہے جو ٹاپک ہے ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہانی۔ تو کہانی کا عنوان ہے شرارت کی سزا، اور یہاں اس کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اس خاکے سے میں آپ کو کہانی لکھنے کا بتاؤں گی کہ یہاں ہے ایک نوجوان جو گڈریا تھا، وہ بھیڑیں چراتا تھا اور اپنے گاؤں کے نزدیکی جنگل میں بھیڑیں چرانے جایا کرتا تھا۔ ایک دن بھیڑیں چراتے چراتے اسے ایک شرارت سوجی اور وہ ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھ کر چلانے لگا، شیر آیا بچاؤ مجھے، شیر آیا۔ تو جو آس پاس کے دیہاتوں میں لوگ کام کر رہے تھے، کسان وغیرہ، وہ اپنی لاٹھیاں وغیرہ لے کر آئے، اس کے پاس پہنچے اور ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کہیں انہیں شیر نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس گڈریے سے پوچھا میاں کہاں ہے شیر؟ تو گڈریے نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگوں کو غصہ آیا اور وہ غصے سے اسے برا بلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اسی طرح اس نے کئی بار یہ شرارت کی کہ ایک دن تو لوگ آتے اور
وہ گڈریا ہنسنا شروع کر دیتا تو لوگ غصے سے واپس چلے جاتے، اور لوگوں نے اب اس کے چلانے کو جھوٹ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایک دن سچ مچ شیر آ گیا۔ اب گدڑی نے جب چلانا شروع کیا تو شیر کو دیکھ کر گڈڑی نے چلانا شروع کر دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، میری مدد کرو۔ لیکن اب گاؤں سے جو گاؤں کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کسان اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ نا جھوٹ بول رہا ہے پھر۔ تو اس کے شیر نے بکریوں کے ساتھ ساتھ گڈریے کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب جب سورج غروب ہوا تو گاؤں والوں کو اور اس کے رشتہ داروں کو بے چینی محسوس ہوئی کہ گڈری اپنی بکریاں اور بھیڑے لے کر واپس نہیں آیا۔ تو وہ انہوں نے بہت بے چینی میں رات گزاری، اور اگلے دن صبح ہوتے ہی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں گئے، جس حصے میں گڈریا بھیڑیں چراتا تھا، وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیں اور گڈریا جو ہے وہ سب شیر کا شکار بن چکے تھے۔ اس طرح گڈری کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ جھوٹ تو نتیجہ اس کا نکلتا ہے، جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ جی اب گرامر ہے حروف علت اور حروف تاکید۔ حروف علت کی تعریف: وہ حروف جو کسی بات کی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں کہ یہ بات کس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ کام کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو اسے حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے کیونکہ، اس لیے، لہٰذا وغیرہ، یہ اس کی حروف علت ہیں۔ اس میں سے میں آپ کو 2 ایگزامپل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ علی آج بیمار تھا اس لیے وہ اسکول نہیں آیا۔ تو یہاں پہ علی کے بیمار ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ علی بیمار تھا، تو اس کے اسکول نہ آنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں آیا۔ تو یہ اس کی ایگزامپل تھی۔ حامد نے فیس جمع نہیں کروائی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ کیونکہ حروف علت ہے، وہ اس کی فیس جمع نہ کروانے کی وجہ بیان کر رہا ہے یہ حرف۔ اچھا جی، اگلا ہے حروف تاکید کی تعریف۔ وہ حروف جن سے جملے میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، جیسے ضرور، یقیناً، ہی، ہرگز وغیرہ۔ یہاں بھی میں آپ کو 2 جملے ایگزامپل کے لیے بتاتی ہوں۔ جیسے ہیرا آج ضرور آئے گی، تو یہاں پہ ضرور کا لفظ جو ہے وہ شک و شبہ کی گنجائش کو ختم کر رہا ہے کہ اگر اس نے کہا ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ اسی طرح میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ہرگز کا لفظ جو ہے وہ حروف تاکید ہے۔ وہ کہتا ہے آپ جتنا مرضی مجھے فورس کر لو، آپ جتنا مرضی مجھے کہہ لو، لیکن میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، جو سچی بات ہے میں وہی بتاؤں گا۔ جی اگلا ہے ہمارا ٹاپک سابقے۔ اچھا جی، یہاں پہ آیا کہ کلمے کی تعریف تو آپ کو آتی ہے۔ کلمے سے مراد ہے وہ لفظ، وہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی کلمے سے پہلے بڑھا کر اس کلمے کے معنی میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر لیں۔ تغیر و تبدل کا مطلب ہے تبدیلی پیدا کر لیں۔ تو یہ ہم کسی بھی بامعنی لفظ سے پہلے لگاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے خود، تو خود سے خوددار، خود غرض، خود آرا، خود رو، خود فریب، تو یہ سارے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم لفظ کو چینج کر لیتے ہیں۔ خوددار کا مطلب ہے غیرت مند، خود غرض کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والا۔ جی اگلا لفظ ہے لاحقے۔ لاحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے آخر میں یعنی اس کے بعد میں بڑھا کر معنوں میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر لیا جائے۔ جیسے دار ہے لفظ، تو دار سے ہم دلدار، جاندار، مالدار، چوکیدار، ہوادار وغیرہ بنا لیتے ہیں۔